میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے، بہت زیادہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دے نا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے۔ تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے، ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ۔ یار کہ کسی میں جگر ہے آج؟ باغ سورس آف انکم تھا، سمجھ رہے ہو، پراپرٹی تھی۔ کیا تھی؟ پراپرٹی۔ صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو کر لیتے ہیں، خربوں کی جائیدادیں ہیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا، وہ تو کر لیتے ہیں۔ جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو، وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہوں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے۔ اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا، ظاہر ہے آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ میرا مرید ہو، ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میرا ایک مرید ہے، مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے، وہ مان لے گا، اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں۔ میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے، یہ مان لے گا۔ میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جائے، یہ کٹا دے گا۔ اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے۔ آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس۔ مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے، صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر۔ جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے، تو دن کو کیا ماننا پڑے گا؟ رات ماننا پڑے گا۔ اتنی عقیدت ان کے دلوں میں۔ اب بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت ہو، اور میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہو۔ ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں 40 دن فاقے، یہی تھا نا؟ فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں 4 ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو دھیلے گا نہیں ہے میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے۔ میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا، مار لے اپنے آپ کو، قتل کر دے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے، وہ اس پہ لیے تیار ہے۔ اب وہ ڈالر کی پوری بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو، تو آپ بتائیں میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں، آپ کے حوالے، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ میرے دل میں ذرا سی بھی لالچ ہوگی نا، اور مجھے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا، میں جنت کے فضائل صبح شام سنا رہا ہوں گا، لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا، پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی چور ہوگا نا میرے دل میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے اب دوبارہ نہیں۔ میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو، کیونکہ شیخ و مرشد کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جبکہ شیخ و مرشد کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں اور شیخ و مرشد جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو، اس پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نا، او ہو کہیں بھی نہیں۔ اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی، مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں۔ تو میں کہوں گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو جا کے،
تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی